اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہہ دو میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دوں بصیرت کے ساتھ، خود میں بھی اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا، انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کیوں بھیجا، قرآن مجید کی روشنی میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کے ایک ایک فرد کو، چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، آپ کو ہم نے اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے خاتم النبیین تسلیم کیا ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا۔ سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے ایک آیت پڑھی، اس میں ایک مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میرا یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے سچا، اللہ اکیلا اس پوری کائنات کا معبود ہے، اور وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان کی داعیا الی اللہ، کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ نے حکم بھی دیا میرے پیغمبر ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ بن کر آئے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بن کر آئے۔ آپ کا کام ہی یہ تھا، آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان مکہ میں پورے 13 سال اور مکہ سے چلے جانے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر بھی، جہادی سرگرمیوں کے دوران بھی، اور جب اللہ نے آپ کو مکہ مکرمہ کی فتح عطا فرمائی اس وقت وہاں داخل ہوتے ہوئے بھی اور حج اور عمرے کے تلبیہ کے اندر بھی یہ پیغام دے دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ آپ نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے دیتے۔
آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. حج اور عمرے کا تلبیہ یا سمجھایا اور تعلیم دی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آپ داعی اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، اور نہ اس کی بندگی میں اس کا کوئی شریک بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث ہوئے؟ سورہ جمعہ کا مطالعہ کریں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے امیین کے اندر، اہل مکہ کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، یہ ایک مقصد. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کریں، شرک کی آلودگی سے پاک کریں، انہیں برے اخلاق سے پاک کریں، انہیں ظلم و ناانصافی سے پاک کریں، شرک کی آلودگی سے پاک کر کے انہیں توحید کی دعوت دیں، اور انہیں برے اخلاق سے نکال کر اچھے اخلاق کی سکھائیں، اور اسی طرح لوگوں کو ظلم و ناانصافی سے نکال کر انہیں عدل و انصاف سکھائیں اور اس کی تعلیم دیں. آپ لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ نے کہا اسے جا کر کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فرعون سے جا کر کہنا اے فرعون کیا تمہارے اندر اس بات کی خواہش ہے کہ تم تزکیہ حاصل کرو، تم اپنے آپ کو پاک کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مبعوث ہوئے کہ لوگوں کو جہالت سے پاک کریں اور علم کی روشنی عطا فرمائیں. آپ لوگوں کے اندر مبعوث ہوئے اس لیے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلالت سے، گمراہی سے پاک کریں اور ہدایت کا سیدھا راستہ ان کو سکھائیں اور سجھائیں. آپ اس لیے مبعوث ہوئے کہ آپ لوگوں کو ان کے جکڑ بندیاں معاشرتی اور دوسری تیسری ان سے پاک کر کے انہیں اسلام کی آزادی نصیب فرما دیں. اور اس لیے مبعوث ہوئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب سکھائیں اللہ سبحانہ وتعالی کی، اور انہیں حکمت اور دانائی کا سبق سکھائیں. آپ اس لیے مبعوث ہوئے اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سنائیں. اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ لوگوں کو پاک کر دیں، لوگوں کی تطہیر کر دیں، لوگوں کے اخلاق کی، لوگوں کے عقائد کی، لوگوں کے اعمال کی صفائی اور ستھرائی کر دیں اور ان کو تزکیہ عطا فرما دیں. اور اس لیے مبعوث ہوئے کہ انہیں اللہ کی کتاب سکھائیں. آپ سکھانے کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. ان اللہ بعثنی معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے. ولم یبعثنی مؤنفا، اللہ نے مجھے ڈانٹنے والا بنا کر نہیں بھیجا. تو آپ کس لیے مبعوث ہوئے؟ تلاوت آیات کر کے لوگوں کو سنائیں. آپ اس لیے مبعوث ہوئے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، انہیں پاک کر دیں. آپ اس لیے مبعوث ہوئے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھائیں. اور آپ اس لیے مبعوث ہوئے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور دانائی کا سبق دیں. آپ کس لیے مبعوث ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء پڑھیے وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو کوئی رسول دنیا کے اندر بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس نبی کی بات مانی جائے. اور آپ کو بھی اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ لوگ آپ کی بات مانیں. اللہ قرآن کے اندر حکم دیتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حکم دیا قرآن مجید میں ایک نہیں 20 مقامات پر، بلکہ یہ کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات واضح کر دی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. رسول تو اس لیے مبعوث ہوئے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو.
اگر ایسا نہ ہوا بلکہ تم نے الٹا رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی. اگر رسول تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئے تو اس لیے ہیں کہ تم نے ان کی بات ماننی ہے، لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ ہو جائے، وہ تمہاری بات مانے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنتم، اس کی وجہ سے تم خود مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے، تم خود مصیبتوں میں پھنستے چلے جاؤ گے. رسول تو اس لیے آئے ہیں کہ تم ان کی بات مانو. اور جو لوگ رسول کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈرایا ہے اپنے عذاب سے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، امر کی مخالفت کرتے ہیں، امر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو ہمارے نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. رسول اللہ کا امر ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات فرمائی تھی، لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے لوگو میں تمہارے اندر دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امروں کا ترکہ دے کے جا رہا ہوں. ترکہ، جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے مال، اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ کہتے ہیں. جی فلاں کا ترکہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مت کو لوگو میں تمہارے اندر دو امروں کا ترکہ دے کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے مضبوطی سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مطلب یہ اگر نہیں تھامو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے سیدھے راستے سے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے نبی کا طریقہ اور سنت ہے. رسول اللہ کی سنت یہ امر ہے اللہ کا. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ سکتا ہے، او عذاب علیم، یا آخرت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ کے نبی کی مخالفت کے نتیجے میں دنیا میں آفتیں آ سکتی ہیں، دنیا میں مصیبتیں آ سکتی ہیں، دنیا میں طوفانوں اور زلزلوں کا شکار ہو سکتے ہیں، بد امنی اور بے امنی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر عذاب علیم آئے گا. رسول اللہ کا امر ہے. اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں بات ایسے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اے پیغمبر مجھے تمہارے رب ہونے کی قسم ہے، یہ میں قسم اٹھا کر بات کہتا ہوں، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے معاملات کے اندر تجھے اپنا حکم اور تمہیں اپنا جج اور فیصل نہیں بنا لیتے. اور جس کو جج مانا جاتا ہے کہ آپ میرے جج ہیں، آپ میرا فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ فیصلہ کریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ فیصلہ کریں، میں آپ کے فیصلے کو قبول کروں گا، تسلیم کروں گا. اور اسی لیے فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے تمام معاملات، وہ سیاسی ہوں یا دینی ہوں، وہ خاندانی ہوں، معاشرتی یا وہ معاشی ہوں، وہ امور داخلہ سے تعلق رکھتے ہوں یا امور خارجہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، معاملہ کوئی بھی ہو، کسی قسم کا معاملہ ہو، سیاسی ہو یا کوئی اور ہو، اس کا تعلق انسان کی خوشی کے ساتھ ہو یا انسان کی غمی کے ساتھ ہو، شادی بیاہ سے تعلق ہو یا کسی کی میت کی تدفین کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس میں حکم کس کو بنانا ہے، جج کس کو ماننا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سپریم کورٹ وہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جج ماننے کے بعد فیصلے کو تسلیم کریں اور دل میں کسی قسم کی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کریں. تو آپ کیوں مبعوث ہوئے؟ کہ آپ کی اطاعت ہو، آپ کی بات مانی جائے. سورہ اعراف ہے، یا ایھا الناس، اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ نے یہ بات واضح کر کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک سارے انسانوں اور جنوں کی طرف اللہ کے نبی ہیں. اور آخر میں فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اتباع کرنا پڑے گی. ان کے نقش قدم پر چلے گا تو ہدایت ملے گی. معنی کیا؟ ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گے ہدایت نہیں ملے گی، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. تو کس لیے مبعوث ہوئے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان سے فیصلے کروائے جائیں اور ان کے فیصلے مانے جائیں.
آپ کیوں مبعوث ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ کے ذریعے لوگوں پر، انسانوں پر، جہانوں پر رحمت کریں اپنی. اس لیے آپ کا لقب، کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے آپ کو جو دین دیا، آپ کو جو قرآن دیا اللہ رب العزت نے، وہ سرتاسر رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. آپ کو کیوں مبعوث فرمایا؟ اللہ آپ کے ذریعے سے انسانوں پر، جہانوں پر، جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتا تھا. آپ اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے، وہ کتاب کتاب رحمت ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتا ہے جو قرآن اے حبیب آپ پر ہم اتار رہے ہیں نا، یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. یہ قرآن جو اتار رہے ہیں، جو اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، ان کے لیے یہ کتاب رحمت ہے. قرآن اللہ کی رحمت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ نے خود کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے چپ ہو جایا کرو، دھیان سے سنا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے دیتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک کہتا ہے بھائی جان یہ میرا سبق سن لیں، دوسرا کہتا ہے میرا بھی آپ سن لیں، یہ میرا ترجمہ سن لیں، یہ میری آیت سن لیں، یہ میری سورہ سن لیں، مجھے سنیں میرا سبق. سنتے ہیں، سناتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کرواتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان الا نزلت علیہم السکینہ، آسمان سے ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت کا ان کے اوپر سائبان تن جاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد حالہ بنا لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کو اپنے مقرر فرشتوں کے اندر یاد کرتا ہے. تو جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے. قرآن کتاب رحمت ہے، اور یہ کتاب رحمت کس پر نازل ہوئی؟ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نبی رحمت ہے، بلکہ اللہ نے آپ کا لقب کیا بتایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں پر رؤوف ہیں. رؤوف کون ہوتا ہے؟ انتہائی نرمی کرنے والا، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان. حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کا پیار جمع کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اپنی امت کے ساتھ پیار تھا. کہ باپ کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن سارے باپوں کا پیار جمع کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے ساتھ پیار تھا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ روتے ہیں راتوں کو اٹھ کر. دو دعائیں قرآن میں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی، دو دعائیں قرآن میں آئی ہیں جو اپنی امت کے بارے میں کی تھی. انہوں نے وہ پڑھی، آیتیں پڑھی اور رونے لگ گئے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ پوچھو میرے محبوب سے کہ روتے کیوں ہو. ہاں اللہ دلوں کے احوال خوب جانتا ہے. پوچھا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے عرض کی کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، امت کے غم میں رو رہا ہوں. ان نبیوں نے اپنے اپنے طور طریقے سے بڑے مؤدبانہ انداز سے اللہ سے دعائیں کر لی، میں اپنی امت کے بارے میں روتا ہوں. اللہ کو آ کے بتایا. اللہ نے کہا جاؤ اب جبریل میرے پیغمبر سے کہہ دو، اے میرے پیغمبر اپنے آپ کو آزردہ نہ کرو، اپنے دل کو غمگین نہ کرو، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا دی تھی اور کہا تھا یہ دعا کر لو قبول ہو جائے گی. نبیوں کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہوئی، لیکن اللہ نے ایک جسے کہتے ہیں اسپیشل آفر، خاص پیشکش کہ یہ دعا کر لو نبی تمہاری دعا قبول ہوگی. ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر کر لی، مجھے وہ دعا اللہ نے دی، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. قیامت کو اپنی امت کے لیے دعا کروں گا میں.
نبی رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت بن کر آئے تھے اور اللہ کی رحمت بن کر اپنی امت کے اوپر ان کا ابر برستا رہا اور آج تک بھی برستا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر ایک صحابی کا قول، ایک اثر نقل کیا، کہتے ہیں اللہ کا ایک حکم، کتاب اللہ کا ایک فرمان، اللہ کی ایک حد زمین پر لاگو کر لی جائے، جتنی برکت 40 دنوں کی بارش کے ساتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ برکت اللہ کے ایک حکم کے ساتھ نازل ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، اللہ نے آپ پر جو کتاب اتاری، جو شریعت اور قانون اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا، وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ آپ کے لیے لوگوں پر رحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کیوں مبعوث ہوئے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ الانعام کی ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر لوگوں سے کہیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف اس لیے اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ قرآن کیوں اتارا؟ اس لیے اتارا میرے اوپر کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور جتنے قیامت تک کے لوگ ہیں سب کو ڈراؤں اور خبردار کروں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے اندر شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے ہے تو آپ رحمت ہے نا، تو رحمت سے ڈر آتا ہے کیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اسی میں ہے کہ آپ نے اپنی امت کو ہر خطرے سے ڈرایا ہے، دنیا کا خطرہ ہو یا آخرت کا خطرہ ہو۔ آپ دنیا میں اس وقت تک رہے اور اس سے پہلے اللہ نے آپ کو فوت نہیں کیا جب تک کہ آپ نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے ہر خطرے سے اور قیامت کے بعد آنے والے ہر خطرے سے آگاہ نہیں کر دیے۔ ہر خطرہ اس امت کے لیے جو دنیا کے اندر ہو سکتا تھا اور جو آخرت کے اندر ہو سکتا تھا، آپ نے اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ آج اس زمانے کے اندر امت جن خطرات سے دوچار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے بھی آگاہ کیا۔ اور پھر کمال مہربانی یہ ہے، چونکہ آپ رحمت للعالمین بھی تو ہیں، صرف خطرے نہیں بتائے، خطروں سے نمٹنا، ان کا مقابلہ کرنا اور ان سے اپنا بچاؤ کرنا، یہ بھی رسول اللہ نے سکھایا ہے، کیونکہ آپ رحمت تھے۔ رحیم وہی ہوتا ہے جو خطرے سے آگاہ کرے تو خطرے سے بچنے کی سبیل بھی بتا دے۔ بڑے بڑے خطرے اس امت کو، ایک حدیث سن لیں جو قرآن بھی اس لیے اتارا گیا آپ کے اوپر کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور خبردار کریں۔ ایک خطرہ جو دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا کے خطرات میں سے آج کے زمانے کے اندر وہ نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اور امتیں، تمہارے دشمن قومیں، کافروں کی قومیں، سارے تمہارے خلاف ایکا کر لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں گے جیسے بھوکے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں اور بھوک میں پاگل ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان کے اوپر۔ وہ بھوکوں کی طرح تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے اوپر دوڑ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تعداد تھوڑی ہوگی ہماری؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بل تم کثیرون، بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، جس طرح سیلاب کے اوپر تنکے بہتے چلے جاتے ہیں تم تنکے بن جاؤ گے۔ فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف چلا جائے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، بزدلی آ جائے گی۔ صحابہ نے بزدلی کا سبب پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ بزدلی کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اسباب کیا ہوں گے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ہوگی اور موت کا ڈر ہوگا۔ آج یہ امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ قرآن نے
جو کیفیت یہودیوں کی اور مشرکوں کی بتائی تھی. کیا کیفیت؟ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، لمبی عمر، زیادہ دیر تک جینے کی خواہش، حتیٰ کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں ہزار ہزار سال زندگی مل جائے. کیوں جی مرنے کو جی چاہتا ہے کسی کا؟ آج جب پتہ چل جائے نا کہ ہیپاٹائٹس نکل آیا تو بندہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. ہیپاٹائٹس کیا بنے گا؟ پتہ چل جائے جی کینسر کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو بندہ مرنے سے پہلے مرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دلیل اور علامت ہے. اور یہاں ہمارے یہاں بینر چھپتے ہیں، اندھی موت سے بچیے، فلانی بیماری قاتل ہے بچ جائیے اس سے. بیماریوں کا علاج تو کرنا چاہیے، لیکن موت کا ڈر ایک مختلف چیز ہے. مومن موت سے نہیں ڈرتا اور نہ مومن کو ڈرنا چاہیے. آج یہ امت موت سے ایسے ڈر رہی ہے جیسے یہودی موت سے ڈرتے تھے، اور یہ لوگ ایسا زندہ رہنے کے خواہش مند ہیں جیسے یہودی خواہش مند ہوا کرتے تھے. فرمایا یہ ایک وجہ ہوگی، مال کی محبت، دنیا کی محبت اور مرنے کا ڈر، یہ اس امت کو لے ڈوبے گا. اس کے دل میں دشمن کا خوف بیٹھ جائے گا اور دشمن اس کے اوپر دلیر ہو جائے گا. اس خطرے سے آگاہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس کے اندر علاج بھی بتا دیا. اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی. اگر موت کا ڈر نکل جائے گا، اللہ کا ڈر آ جائے گا، تو پھر بازی پھر پلٹ جائے گی، دشمن پھر ڈرنے لگ جائے گا، امت پھر دلیر ہو جائے گی. اس امت کے لیے جو چیز اس کو توانائی بخشنے والی ہے، اس کو مضبوط کرنے والی ہے، جو چیز اس کے لیے ایک ٹونک کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی محبت ہے. اس کی جگہ آج دنیا کے ڈر نے، دنیا کی محبت نے اور موت کے ڈر نے لے لی ہے. آپ نذیر ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کیوں بھیجے گئے؟ ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے. آپ نے دنیا کے خطروں سے بھی آگاہ کیا، آپ نے آخرت کے خطروں سے بھی آگاہ کیا. قرآن کے اندر اللہ آگاہ کرتا ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، لوگو ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا. اللہ کہتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے. وہ آگ لا يصلاها الا الاشقى، جس کا لقمہ بدبخت لوگ بنیں گے. الذی کذب وتولی، اور کون بدبخت ہوں گے؟ جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے منہ موڑتے رہے. گویا اللہ کی بات کو جھٹلانا یا اس پر عمل کرنے سے منہ موڑنا یہ بدبختی کی علامت ہے. بتائیے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود، ان کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، کیا ایسے لوگ ہمارے اندر نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر باقی لوگوں کو چھوڑیں، خود ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ زندگی کے مختلف معاملات میں، مختلف شعبوں میں، مختلف گوشوں میں نظر ڈال کے دیکھیں میں اور آپ، کتنے کتنے معاملات ایسے ہیں ان میں ہم نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سامنے آتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں آتا، اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا، اللہ کی محبت ہمارے اندر وہ اس طرح سے جگمگاتی نہیں ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. تو بدبختی کیا ہے؟ کس بات کے اندر ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننے میں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے میں بدبختی ہے، چاہے وہ ہم کہہ لیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث ہوئے؟ لوگوں کو ڈرائیں. آپ پر یہ قرآن بھی اللہ نے اسی لیے اتارا ہے. آج جمعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، سورہ کہف پوری پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 8 دن مسلسل اگلے جمعے تک اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. روشنی ہی روشنی، قرآن روشنی ہے. اس کی شروع کی آیات پڑھیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر اسی لیے اتارا تاکہ اللہ کے شدید ترین عذاب سے لوگوں کو ڈرا دے. آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے عذاب سے آپ نے ڈرایا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ نے اس لیے اتارا. سورہ بنی اسرائیل پڑھیے, اس کے شروع کے اندر بھی یہ بات آئی ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما. یہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر اسی لیے اتارا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں. کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کس بات سے ڈرائیں؟ عذاب علیم سے ڈرا دیں. تو آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ کہ لوگوں کو ڈرائیں خطرات سے جو دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں, اور ان خطرات سے جو آخرت کے اندر موت کے بعد پیش آنے والے ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے. آپ دنیا میں کیوں مبعوث ہوئے؟ آخری بات, اور یہ جو بات آخری ہے قرآن میں 3 جگہ پر ارشاد ہوئی ہے. سورہ توبہ کے اندر, سورہ فتح کے آخر میں, اور سورہ صف کے اندر 3 جگہ پر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ سورہ الفتح کی آیت ہے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا اس لیے تھا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اسے اللہ سارے دینوں پر غالب کر دے. یہ دین جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں, اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں, اس پیغام کو سارے پیغاموں کے اوپر, اس دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر دے. آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 23 سال کی تھوڑی سی مدت کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا. وہ کیا کہتے ہیں, شاعر نے کہا تھا, یہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. پورا جزیرہ عرب جو تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک مشتمل ہے, تھوڑا سا علاقہ چھوڑ کر اس پورے جزیرے کے اندر اس کے مشرق سے مغرب تک, اس کے شمال سے جنوب تک اسلام کے پھریرے لہرا دیے تھے. اور اللہ نے یہ بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آئی تو تم نے دیکھا کہ لوگ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہے تھے. آپ اللہ کے دین کو غالب کیا آپ نے, اور وہ دین غالب کر کے اس کے غلبے والے دن, خوشی والے تکلیفیں آپ نے جھیلیں. کیوں جی, ہجرت کی تکلیف آپ نے برداشت کی, کچھ صحابہ نے برداشت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بڑھ کر, کہیں بڑھ کر اللہ کی راہ میں جد و جہد کر کے تکلیفیں اٹھائیں, مشقتیں برداشت کی, تانے جھیلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک مکہ مکرمہ میں, 3 سال, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 3 ہفتے اور مہینے نہیں, 3 سال مسلسل آپ کو مکہ کی آبادی سے باہر شیب ابی طالب کے اندر گزارنا پڑے. آپ کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. آپ لا الہ الا اللہ کہتے تھے, وہ مانتے نہیں تھے. 3 سال وہاں رہے آپ, گھر سے باہر, آسمان کی چھت کے نیچے, کھلی چھت کے اندر آپ رہے تھے اللہ کے دین کے لیے. تو آپ کیوں مبعوث ہوئے دنیا میں؟ اللہ کا دین. کون سا؟ جو آسمان سے نازل ہوا تھا, وحی کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, حدیث کی صورت میں. اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ آئے, اور اللہ نے آپ کے ذریعے وہ دین غالب کر دیا. یہ چند مقاصد ہیں جو قرآن کی روشنی میں نے سامنے پیش کی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے اور محبت کے بینر کے نیچے, محبت کے عنوان سے آج امت کو یہ خبر نہیں ہے وہ ہماری طرف بھیجے کیوں گئے تھے. آپ کے پیغام کی امت کو خبر نہیں, پیغام کیا, اور آپ دنیا میں دعوت کس چیز کی دینے آئے تھے, آج امت کو اس کی خبر نہیں ہے. زبانی کلامی نسبت, تعلق اور محبت کے نعرے اور عشق کے مظاہرے تو موجود ہیں, اور پھر اس عشق و محبت کو ثابت کرنے کے لیے لاکھوں ارب کروڑوں سے بڑھ کر اربوں روپے کے اخراجات بھی کر دیے جاتے ہیں. لیکن پیغام محمد ہے کیا؟ اصل پیغام رسالت ہے کیا؟ آپ نے کس طرح اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کا پیغام پہنچایا, اور جب تک اللہ کے پیغام کو غالب نہیں کر لیا آپ چین سے نہیں بیٹھے.
آج کس کو اس کی خبر ہے؟ کس کو فکر ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھیں، اپنے سینوں میں جگہ دیں اور ان کی روشنی کے اندر آپ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ زبانی نعرے اور اس کے کھوکھلے دعوے محبت کے انہیں چھوڑ کر عملی زندگی کے اندر آئیں، پیغام محمد کو سمجھیں، آپ کی نبوت و رسالت کے مقاصد کو سمجھیں اور اللہ کے دین کا پرچم تھام کر اس دین کو پوری دنیا کے دینوں کے اوپر آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے دعوت کے منہج کو اپناتے ہوئے اس دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ تقاضے سمجھنے اور پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔